کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تھے, جہنم میں دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا کے اس کا منہ چیرا جا رہا ہے, ان کے منہ چیرے جا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو ایسا عذاب دیا جا رہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی کھاتے پیتے تھے. اللہ اکبر. ابن خزیمہ میں یہ روایت ہے. کتنا خطرناک عذاب ہے, جہنم میں منہ چیرے جا رہے, چیر رہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا منہ پھر صحیح سلامت جیسے پہلے تھا ویسا, پھر چیر رہے, پھر چھوڑ دے رہے. اللہ اکبر. اللہ سے ڈریے. آج لوگوں سے چھپ کر تو گھروں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو, لیکن اللہ سے تو چھپ نہیں سکتے نا, اللہ دیکھ رہا ہے. تو روزہ چھوڑنے سے یہ عذاب ہونے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. صحیح بخاری کی روایت. روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا ہی نام نہیں, بلکہ جھوٹ بھی چھوڑ دینا, جھوٹی باتیں بولنا بھی چھوڑ دینا, جھوٹی باتیں پھیلانے کا بھی عمل چھوڑ دینا. پھر اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا روزہ ہو وہ دل لگی کی باتیں نہ کریں, شور و غل نہ کرے. اگر کوئی گالی دے تو کہہ دے کہ بھائی میں روزے دار ہوں, میں گالی نہیں دوں گا, میں جھگڑا نہیں کروں گا, میں روزے سے ہوں, یہ بولنا ہے. کیا معلوم ہوا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا ہی نام نہیں بلکہ ہر برے عمل کو چھوڑنے کا نام ہے. کان کا بھی روزہ ہو, آنکھوں کا بھی روزہ ہو, بری چیزیں نہ دیکھیں, فلمیں نہ دیکھیں, ہاں گندی چیزیں نہ دیکھیں, ہر وہ برائی سے اپنے آنکھوں کو اپنے کانوں کو بچا کے رکھے, دل لگی کے باتیں نہ کرے, شہوت والے باتیں نہ کرے, میوزک گانا نہ گائیں, سمجھ رہے نا, شور و غل نہ کرے. گالی اگر کوئی خود بخود آ کے جھگڑا بھی کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں, روزے سے ہوں, میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا. یہ تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. اگر یہ تمام چیزوں سے نہیں رکے, روزہ رکھ کر بھی غیبت ویسی ہی ہے, چغلی ویسی ہی ہے, بے حیائی ویسی ہے, فلمیں سب چل رہے, گانے ویسے ہی چل رہے, گندی گندی چیزیں دیکھ رہے, گندی گندی چیزیں بول رہے, گھروں میں لڑائیاں چالو ہے, جھگڑے سب ویسے ہی ہے, شوہر بیوی پر ظلم, ساس بہو پر ظلم, بہو ساس پر ظلم, ایک دوسرے کو تانے دینا, یہ سب شروع ہے اور روزے سے بھی ہے. تو پھر تمہارا روزہ رکھنا کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا, یاد رکھو کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کم از کم اس رمضان کے مہینے میں یہ تمام برائیوں کو بھی لاک ڈاؤن کرو. لاک ڈاؤن اب جیسے لگا نا, اب یہ رمضان کے مہینے میں اپنے زبان کو لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, اپنے کانوں کو اپنے آنکھوں کو بھی لاک ڈاؤن میں رکھنے کی ضرورت ہے, اپنے دل کو بھی لاک کرو, لاک ڈاؤن میں رکھو. برے خیالات سے دل کا لاک ڈاؤن کرو, بری باتیں بولنے سے, غیبت, چغلی, گالی, یہ تمام چیزیں بولنے سے اپنے زبان کو لاک ڈاؤن میں رکھو. اور میوزک سننے سے, غیبتیں کسی کی سننے سے, ادھر ادھر کی گندی باتیں سننے سے اپنے کانوں کو لاک ڈاؤن کر کے رکھو. اپنے نظروں کو وہ ناچنے گانے, خاص طور پہ واٹس ایپ کے سٹیٹس دیکھنے سے, کون سی شاعری لگایا, کون سا فلم کا ڈائلاگ لگایا, کون سا سیریل, کون سا فلم چل رہا ہے, کون سے بے حیائی کے فوٹوز ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے گزارنے والوں اپنے آنکھوں کو بھی لاک ڈاؤن لگاؤ. تو مکمل اس رمضان کے مہینے میں ایک لاک ڈاؤن ہمارے جسم کا بھی چلے, اپنے آپ کا بھی لاک ڈاؤن چلے. گھر میں لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے اپنے جسم کو لاک ڈاؤن میں رکھو, اللہ کا حکم سمجھ کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر جب لاک ڈاؤن کر کے رکھو گے اپنے آپ کو, انشاءاللہ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی اور آخرت میں بہترین جنت کے شکل میں بدلا.